حل ھذا الا حل کنت الا بشرا رسولا. مولانا پھر کیا ہوا؟ نہیں کچھ نہیں ہوا، ہم نے غلطی ہو گئی. اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ فرما دے میرا رب پاک ہے، میں بشر ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے یہ بھی اعلان کرایا گیا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبدیت کو بھی مانتے ہیں، بشریت کو مانتے ہیں، رجولیت کو مانتے ہیں، اور اس کا انکار مطلقاً ہم کفر سمجھتے ہیں. اب بشریت والی آیات اور بھی قرآن مجید میں ہے، مسئلہ تو ایک آیت سے ہی ثابت ہو جاتا ہے. بشریت والی آیات ہم نے پڑھ دی. اب کیونکہ حضور کے نور کا انکار بھی گمراہی ہے، اس لیے میں نور پر دلائل پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. یہ دیکھیے اکابرین امت مفسرین اکرام، جن میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے، جلد 3 صفحہ 63، تفسیر المراغی جلد 2 صفحہ 80، تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ 189، تفسیر جامع البیان جلد اول صفحہ 451، تفسیر نظم الدرر جلد 2 صفحہ 419، تفسیر المحرر الوجیز جلد 2 صفحہ 171، تفسیر فتح البیان، یہ علامہ صدیق حسن بوپالی غیر مقلد کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 234، تفسیر المنیر، تفسیر ذات المسیر میں موجود ہے، اللباب میں موجود ہے، تفسیر ابو سعود میں موجود ہے، البحر المحیط میں موجود ہے، فتح القدیر للشوکانی میں موجود ہے، روح المعانی میں موجود ہے، مظہری میں موجود ہے، خازن میں موجود ہے، مدارک میں موجود ہے، معالم التنزیل میں موجود ہے، جلالین میں موجود ہے، تفسیر ابن عباس میں موجود ہے، تفسیر ابن وہب میں موجود ہے، تفسیر ساوی علی الجلالین میں موجود ہے، شفا شریف قاضی ایاز میں موجود ہے، مطالع المسرات میں موجود ہے، شرف المصطفیٰ میں موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اور امام جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں اس کے مقدمہ میں امام فرماتے ہیں کہ میں تفسیر جلالین میں وہ قول بیان کروں گا جو راجح قول ہوگا. اس کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ تفسیر جلالین میں جو راجح قول ہوگا وہ بیان کیا جائے گا. امام جلال الدین سیوطی یہ تفسیر بیان کرتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. من اللہ نور صاف لکھا ہے، هو النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و کتاب قرآن مجید، کہ اس میں راجح قول کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جلالین میں راجح قول بیان کیا جائے گا. یعنی اور بھی اگر کسی تفسیر میں اقوال ہوں گے تو جلالین میں راجح قول بیان کیا جائے گا. تو اس میں صاف لکھا ہے کہ نور سے مراد هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے. یہ دیکھیے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فیہ اقوال قد جاءکم من اللہ نور، اس کی تفسیر میں فیہ اقوال. آگے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مراد لینا کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے. امام رازی کہتے ہیں یہ قول ضعیف ہے. امام رازی کہتے ہیں ان المراد بالنور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ امام فخر الدین رازی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے. یہ دیکھو غیر مقلدین کے آپ کے شیخ الاسلام ہیں
انہیں آپ امام المحدثین کہتے ہیں، یہ فتاوی نظیریہ ہے، اس کا جلد اول ہے، یہ حوالہ موجود ہے صفحہ 32 پر، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ آیت لکھ کر آپ کے شیخ الاسلام، آپ کے امام المحدثین علامہ نذیر حسین دہلوی غیر مقلد وہابی، وہ یہ کہتے ہیں مراد از نور دریجہ ذات بابرکات آن سرور کائنات ہست صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے شیخ الکل نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں، آپ کے شیخ الکل، یہ حوالہ قبول کرو، نذیر حسین دہلوی کہتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم کی ذات مراد ہے، نبی کریم کی ذات مراد ہے، نبی کریم کی ذات مراد ہے۔ یہ آپ کے شیخ الکل ہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود، اگر یہ عقیدہ میں رکھوں، میں آپ کے نزدیک کافر ہوں، اہل سنت آپ کے نزدیک یہ عقیدہ رکھے تو کافر ہیں، تو نذیر حسین دہلوی اس کفر سے کیسے بچے گا؟ نذیر حسین دہلوی کو اس کفر سے آپ کیسے بچائیں گے؟ یہ دیکھو، یہ آپ کے قاضی محمد سلیمان منصور پوری ہیں، ان کی کتاب ہے معارف الاسماء۔ یہ دیکھو پارٹی صاحب ادھر دیکھو، جواب پھر دیں گے آپ، بولیں۔ یہ کہتے ہیں قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آئی ہے۔ اس آیت میں اس آیت میں وجود باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے۔ وجود باوجود کوٹی صاحب، وجود باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے تو آپ کا قاضی سلیمان منصور پوری اس کفر سے کیسے بچے گا؟ نذیر حسین دہلوی کیسے بچے گا؟ اور یہ دیکھو، یہ قاضی سلیمان منصور پوری آپ وہابیوں کا بہت بڑا علامہ ہے، وہ کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہی آیت لکھ کر وہ کہتے ہیں خازن و معالم میں نور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بتایا ہے، حضور کی ذات بتایا ہے، ذات بتایا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کو نور ماننا، حضور کی ذات کو نور ماننا، اگر یہ عقیدہ کفر ہے، آج آپ نے قاضی سلیمان کے کفر پر مور لگا لی ہے، نذیر حسین دہلوی کے کفر پر مور لگا لی ہوگی آج آپ نے۔ بے شمار مفسرین انہوں نے قد جاکم من اللہ نور کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا۔ اور یہ دیکھو تفسیر وحیدی ہے، اٹھائیں جی، تفسیر وحیدی، آپ کے علامہ وحید الزماں، آپ کے علامہ وحید الزماں، آپ کے علامہ وحید الزماں غیر مقلد ہیں، نکالے جی جلدی۔ تو قد جاکم من اللہ نور، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، اسی آیت کے ترجمہ میں کہتے ہیں، اسی آیت کے ترجمہ میں کہتے ہیں، اسی آیت کے ترجمہ میں کہتے ہیں قد جاکم من اللہ نور، پیچھے لکھا ہوگا والا، وہ اسی آیت کے ترجمہ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو نور کہتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام۔ تو انہوں نے حضور کی ذات کو نور بھی بتایا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر تھا تو حبیب آپ کے علامہ وحید الزماں وہ اس کفر سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ دیکھو، یہ تفسیر وحیدی موجود ہے، قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دین اسلام۔ یہ دیکھو، آپ کا علامہ وحید الزماں اس آیت کے ترجمہ میں نبی کریم کو نور بتا رہا ہے۔ الحمدللہ، یہی عقیدہ اگر کفر ہے تو آپ کے علامہ صاحبان اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ دیکھو، ہدیۃ المادی میں موجود ہے،
آپ کے علامہ وحید و سما وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی کریم کے نور کو پیدا کیا ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. وہ کہتے ہیں بعد اللہ سبحانہ الخلق بالنور المحمدی ثم بالماء ثم خلق العرش علی الماء ثم خلق الریح ثم خلق النون. وہ کہتے ہیں سب یہ حدیث المادی کی سند ہوتی ہے. یہ جو روایت آپ نے پڑھی ہے روایت کی سند یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. یہ میں نے حدیث کا نام لیا. یہ دیکھیے روایت ہے. یہ روایت ہے. یہ دیکھو آپ کا مناظر غلط بات کر رہا ہے. میں نے ابھی اس عبارت میں میں نے حدیث کا نام نہیں لیا. میں نے کہا آپ کے علامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی پاک کے نور کو پیدا کیا ہے. یہ وہابی ہے, غیر مقلدہ لکھنے والا. آج آپ نے نبی کریم کے نور کو ماننا ہوگا یا پھر اس کے کفر پر آپ نے مہر لگانی ہوگی. یہ فتاوی ثنائیہ ہے ہمارے پاس. یہ آپ کے شیخ الاسلام ہیں, وہابی ہیں, غیر مقلد ہیں. یہ فتاوی ثنائیہ جلد ثانی ہے, حوالہ حاضر ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کی تشریح آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں. کوٹی صاحب آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. خدا کے میں پھر پڑھ دیتا ہوں, حوالہ بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے عقیدہ کی تشریح یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہی آپ کے شیخ الاسلام نے اس کو عقیدے سے بیان کیا ہے. کہا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارے عقیدے کی تشریح یہ ہے. آپ کے شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خدا کے پیدا کیے ہوئے نور ہیں. کہاں تک میں حوالہ جات پیش کروں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آپ کے پاس تحقیق, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا, روشن کتاب آئی. مفسرین اعظام, مفسرین کرام کے حوالہ جات, آپ کے اکابرین, آپ کے جو شیخ الاسلام ہیں ان کے حوالہ جات سے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم کی ذات کو نور مانا ہے. اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو بتاؤ قاضی سلیمان منصور پوری, قاضی سلیمان منصور پوری, قاضی سلیمان منصور پوری, شیخ الاسلام آپ کا نذیر حسین دہلوی, وہ ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے آج یا تو اس عقیدے کو اپنانا ہوگا یا ان کے عقیدے پر کفر کی مہر لگانی.